جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ گزشتہ روز 15 اگست بھارت کا یوم آزادی بڑی دھوم دھام سے منایا گیا، اور ہر سال کی طرح اس بار بھی بھارت کے وزیر اعظم نے ریڈ فورٹ سے قوم سے خطاب بھی کیا۔ مجھے خود بھی 3 سال تو میں جاتا رہا، 2014 سے 2016 تک 15 اگست کو، اور میں خود بھی خطاب سنتا رہا وزیر اعظم مودی کا۔ وزیر اعظم مودی ہم سب جانتے ہیں بڑے امپریسو مقرر ہیں، اور خاص طور پہ جب پولیٹیکل ریلیز ہوتی ہیں یا اس قسم کے جو اوکیزنز ہوتے ہیں ان میں ان کی تقریر میں بڑی جان ہوتی ہے، اور وہ بڑے زبردست ایفیکٹیولی اپنے جو آڈینس ہے اس کو انگیج کرتے ہیں۔ اس بار بھی انہوں نے بڑی طویل تقریر کی، تقریباً 1.5 گھنٹہ ان کی تقریر رہی، اور ہمیشہ کی طرح وہ اپنی تقریر میں نئی باتیں کرتے ہیں، اور اس بار بھی انہوں نے یہ زور دے کر کہا کہ اب ہمیں اگلا جو 25 سال ہیں، جب بھارت 100 سال کا ہو جائے گا، تو ہمیں جو ہمارا سفر ہے ترقی کا اس میں ہم ڈیولپنگ سے ڈیولپڈ کنٹری ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے بہت سے 4-5 پرنسپلز بھی دیے، اور خاص طور پہ کہ نیپوٹزم ختم ہو جانا چاہیے، کرپشن ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ اور کرپشن کے حوالے سے تو انہوں نے یہاں تک بھی کہا، انٹرسٹنگ دلچسپ بات کی، کہ کچھ تو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو چھوٹی سی زمین نہیں ملتی بھارت میں کہ وہ اپنے لیے چھت بنا سکیں، اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس اتنا اِل گاٹن منی ہے، غیر جو آپ کہہ لیجئے کہ کرپشن کا اتنا پیسہ ہے کہ ان کو جگہ نہیں ملتی کہ ان کو سنبھالے کہاں۔ پھر انہوں نے ویمن امپاورمنٹ کی بات بھی کی، اور پھر ایک اور بڑی دلچسپ انہوں نے بات کی کہ ہمیں اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں غلامی سے منسوب متعلق جو بھی چیز ہے اس سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ اب یہ بڑا ایک ٹرکی سا معاملہ ہے، کیونکہ آزادی غلامی کا پہلے تو یہ ڈیفائن ہو جانا چاہیے بھارت کے کانٹیکس میں کہ غلامی ہے کیا، ان دا سینس کہ غلامی کا دور کون سا ہے۔ آیا وہ جو برطانیہ سامراج نے جو حکومت کی 100-150 سال، اس کو وہ غلامی سے تعبیر کر رہے ہیں، یا جو مسلمانوں کا دور حکومت بھی رہا ہے، یا ان کی سلطنتیں رہی ہیں 11-12 صدی سے آگے، جب تک کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں آئی اور برطانیہ سامراج نے یہاں کنٹرول سنبھال نہیں لیا۔ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں بھارت میں ہو رہی ہیں جہاں شہروں کے نام تبدیل کر رہے ہیں، ان کو مسلمان نام جو ہیں ان کو تبدیل کر رہے ہیں، کچھ مساجد ہیں ان پہ کنٹروورسیز شروع ہو چکی ہیں۔ تو اب یہ بڑا ایک معاملہ ہے، کیونکہ پرائم منسٹر مودی یہ بات تو کر رہے ہیں کہ ہمیں غلامی کی ہر چیز سے اپنے آپ کو نجات دلانی ہے، تو کیا غلامی کا وہ دور بھی شامل آپ کر رہے ہیں جب مسلمانوں نے حکومت کی؟ یہ ایک اب ان کے لیے ڈیفائن کرنا میرے خیال ہے مشکل ہوا، کیونکہ ایک طرف تو پرائم منسٹر مودی کبھی بھی اوپنلی جب بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر ایودھیا ماسک کو اگر گرایا گیا تھا، اور اگر ابھی گیان وپی ماسک ہے، اور بہت سی مساجد ہیں جن کے بارے میں کنٹروورسیز شروع ہیں، تو اس کے حوالے سے تو پرائم منسٹر مودی کوئی بیان دیتے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی مسلمان مارا بھی جاتا ہے، موب لنچنگ بھی ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے بھی پرائم منسٹر مودی زیادہ تر خاموش ہی رہتے ہیں۔ تو اب کیونکہ ایک طرف تو ہم جانتے ہیں کہ RSS کا ایجنڈا کیا ہے، اور BJP کا جو اس کی پولیٹیکل جماعت ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے، لیکن بہرحال جو پرائم منسٹر مودی نے کل باتیں کیں، وہ ایک لیڈر کو اسی قسم کی باتیں کرنی چاہیے، اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایمبیگوس ہی ہیں۔ دوسری طرف ہمارے ہاں بھی دوستو ایک جناح کنونشن سینٹر میں ایک تقریب ہوئی، اور اس تقریب کے حوالے سے کچھ کنٹروورسیز نے بھی جنم لے لیا۔ پہلے تو یہ تھا کہ جی پاکستان کے صدر پاکستان کو کیوں دعوت نہیں دی کہ وہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہراتے، وہ چونکہ اب ان کا تعلق PTI سے ہے، تو ہمارے ہاں یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ ہم جو ہمارے پرسنل چیزیں ہیں یا پولیٹیکل چیزیں ان کو اس سے ہم ٹرانسینڈ ان کو نہیں کر پاتے، ان سے باہر نکل کر ریاست کے حوالے سے نہیں سوچتے۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ لیکن چلیے، پرائم منسٹر چونکہ ان کو بھی پہلی دفعہ موقع ملا ہے کہ وہ 14 اگست کو پرچم لہرائیں پاکستان کا ایز وزیر اعظم،
تو انہوں نے سوچا ہوگا میں ہی خود ہی کر لوں، اور پھر صدر پاکستان کی پریزنس ویسے ہی ایٹماسفیئر کو شاید ٹینس کر دیتی۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مجھے، چونکہ میں تقریب دیکھ رہا تھا، تو وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ پرائم منسٹر الگ چیئر پہ کیوں بیٹھے ہیں، اتنی کیا پروٹوکول ہے کہ ان کی الگ ایک چیئر رکھی ہے، بہت صوفے پڑے ہیں اس میں سے بیٹھ جاتے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ نہیں، پرائم منسٹر کی شاید کمر میں درد رہتا ہے، فزیکل کنڈیشن ہے، تو اس لیے ان کو اسٹریٹ چیئر بیک چاہیے ہوتی ہے، اور شاید اس وجہ سے ہے۔ اور ایک اور کنٹروورسی بھی چل پڑی ہے کہ جو پروگرام ہوا وہ شاید ہمارا جو کلچر ہے، ہماری جو ویلیوز ہیں، اس سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، اور پھر اس کو پروقار بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کسی حوالے سے بھی۔ ہمیں یاد ہے کہ سہیل رانا بہت بڑے موسیقار، ان کے زمانے میں بھی یہ تقاریب ہوا کرتی تھیں، اور بڑی پروقار تقریب ہوا کرتی تھیں۔ نیشنل اینتھم گایا جاتا تھا جب پرچم لہراتے ہوئے، پھر قومی ملی نغمے ہوا کرتے تھے، یہ ہمیں یاد ہے۔ جو پروگرام پرسوں ہوا جناح کنونشن سینٹر میں، وہ تو کسی طور بھی، خاص طور پہ کچھ جو اس میں ایونٹ سے کچھ حصہ تھے، وہ تو بالکل ہی برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر اور بہت سے لوگ جو ہال میں بیٹھے تھے وہ بھی محسوس کر رہے تھے، کیونکہ سارے لوگ بڑے سنجیدہ تھے، اور کسی کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ وہ بھی بڑی مشکل سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، تھوڑی بہت ان کی کھچائی تو ہونی چاہیے کہ کیا آپ نے پروگرام ترتیب دیا ہے، اس کو ایک بڑے پروقار طریقے سے بنانا چاہیے تھا۔ یہ کوئی کنسرٹ نہیں تھا کہ اب جو چاہیں، یا کوئی اسٹیج ڈرامہ نہیں ہو رہا تھا، کوئی اسٹیج شو نہیں تھا۔ یہ ایک پرائم منسٹر وہاں بیٹھے ہیں، پوری کابینہ بیٹھی ہے، سفارت جو ڈپلومیٹک کور ہے اسلام آباد میں وہ بیٹھا ہے، تو خدا را تھوڑی بہت تو اس میں سنجیدگی کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے تھا۔ یہ میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ ہمیں خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری عوام اس دن بغیر کچھ کہے خوشیاں منا رہی تھی، لیکن ہر تقریب کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ جو یہ تقریب جناح کنونشن سینٹر میں تھی، ایک آفیشیل تقریب کی ایک اس کی حیثیت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی وی نے اور منسٹری آف انفارمیشن نے بالکل جو ہے اس بات پہ توجہ، جو بھی پروگرام کا انچارج تھا، تھوڑی بہت ضرورت ہے کہ اس سے پوچھا جائے، یا ان سے پوچھا جائے کہ کیا پروگرام آپ نے ترتیب دیا ہے، کیونکہ سب لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی امبیرسڈ فیل کر رہے تھے، اور اسی لیے ان کے چہروں پہ وہ ٹینشن نظر آ رہی تھی۔ اگر آپ دوبارہ اس کی ریکارڈنگ بھی دیکھ لیں اس پروگرام کی، تو آپ کو وہ ٹینشن نظر آتی ہے ان کے چہروں پہ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو قوم بتاتی ہیں کہ قوم کہاں جا رہی ہے اور کہاں کھڑی ہے۔ تو اتنا ہی آج گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔